آج ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہے، سربراہ امت واحدہ، اتحاد امت کے دائی علامہ امین شہیدی حافظ اللہ، ہم آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آغا صاحب، آج ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں بچے، بزرگ، خواتین سب شامل ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور ہر ملک خاموش بیٹھا ہے، تو اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں 57 اسلامی ملک، تو اس کو آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک ان ممالک کے حکمران ہیں اور دوسرا حصہ ان ممالک کے عوام۔ فلسطین کا جہاں تک تعلق ہے، اور اسی طرح سے اسلامی جتنی بھی اقدار اور ویلیوز کا تعلق ہے، ان ویلیوز اور اقدار کے حوالے سے 57 اسلامی ممالک ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے آزاد منش اور فطرت کے لحاظ سے پاکیزہ انسانوں کے دل مظلوموں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جہاں پر بھی انسانی ویلیوز کو پامال کیا جاتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم غزہ میں ہونے والے ظلم اور بربریت کو دیکھیں تو اس ظلم اور بربریت نے مغربی دنیا اور امریکہ کے چہرے سے نقاب الٹ کر 8 ارب انسانوں کو ایک ایسا نیا شعور دیا ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے موجود نہیں تھا۔ 7 اکتوبر سے پہلے دنیا میں لوگ اسرائیل، امریکہ اور صہیونی فکر کے حوالے سے اس حد تک آگہی بالکل نہیں رکھتے تھے۔ 7 اکتوبر سے پہلے ان ممالک کے انسانی حقوق کے ایجنڈے کے پیچھے چھپے ہوئے مکروہ اور انتہائی خوفناک درندہ صفت چہرے سے ہمارے تمام ممالک کے انسان بالکل بے خبر تھے۔ وہ صرف ظواہر دیکھتے تھے، وہ صرف ان کے نعرے دیکھتے تھے، ان کے سلوگنز دیکھتے تھے، اور ہیڈ لائنز پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسرائیل مظلوم ملک ہے۔ لیکن 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد پوری دنیا کے اندر، صرف مسلمان ممالک میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک نئی آگہی اور نیا شعور پیدا ہوا، اور اس نے ان تمام ممالک کے چہروں پر پڑے ہوئے نقاب کو کھرچ کر ان کے اندر کے درندہ صفت نظام کو ننگا کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب آتے ہیں ان ممالک کی طرف۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ چاہے امریکہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، یا خود امریکہ ہو، یا ویسٹ کے باقی ممالک ہوں، وہاں کے عوام کے دل فلسطین اور مظلوم غزہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جن کی مثال گزشتہ ان 8-9 مہینوں میں ہمارے سامنے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہاں، جب آپ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ خصوصی طور پر مسلمان ممالک پر حاکم حکمرانوں، بادشاہوں اور جمہوری نظام کے علمبرداروں کی بات کرتے ہیں، تو ان کی ایک مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب ممالک الا ایک ایران کے اس سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں۔ جب سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہیں تو پھر انہیں سرمایہ دارانہ نظام کے آقا کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، اور اس کے جرم کو بہتر پالیسی کے طور پر پیش کرنا ہے، اس کے جرم پر پردے ڈالنا ہے، اس کی درندگی پر خاموش رہنا ہے، ان کی پالیسیوں کے مقابلے میں اپنی کسی پالیسی کا اعلان نہ کرنا ان کی مجبوری ہے، چونکہ وہ اس نظام کا حصہ ہے۔ جب آپ 57 ممالک کی بات کرتے ہیں تو ان ممالک میں سے کیا کسی پر کوئی پابندی عائد ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نظام کا حصہ ہے۔ جس دن ان ممالک میں سے جس ملک نے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام اور طاغوتی ان بڑے ممالک کے ارادوں اور پالیسیز کے خلاف کوئی بات کرنی شروع کر دی، کوئی عملی پریکٹیکل قدم اٹھانا شروع کر دیا، پابندیوں کا آغاز ہو جائے گا، اور جیسے ہی پابندیوں کا آغاز ہوگا انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، اردن ہو، کویت ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، پاکستان ہو، باقی ممالک ہوں، یہاں پر ایک سکوت کی کیفیت ہے، اور یہ سکوت کی کیفیت حکمرانوں میں ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی حکمرانی اس صورت میں باقی نظر آتی ہے جب وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے عالمی
اس کینوس میں اس کا حصہ بنے رہیں. یہی وجہ ہے کہ بیانات کی حد تک یہ بات کریں گے لیکن پریکٹیکل میدان میں وہ ہمیشہ ان کا ووٹ اسرائیل کے ساتھ ہوگا اور ان کی تمام تر توانائیاں اسرائیل کی خدمت کے لیے وقف ہوں گی. جزاک اللہ آغا صاحب. آغا صاحب, حکمرانوں کی تو ہمیں مجبوریاں نظر آتی ہیں, لیکن عوام کس لیے خاموش ہے؟ عوام کیوں وہ اس قدر آواز نہیں اٹھا سکتی جس قدر ضرورت موجود ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر اگر آپ اسلامی ممالک کی بات کریں تو اسلامی ممالک کے اندر بعض جگہ جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے اور بعض جگہ بادشاہت کے نام پر. اس لیے حکومتوں کی پالیسیز کو فالو کرنا عوام کی مجبوری بن جاتی ہے. جن ممالک میں نسبی طور پر جمہوریت ہے, عوام کو اختیار ہے, وہاں پر آپ عوام کے مظاہرے بھی دیکھتے ہیں اور ان کا رد عمل بھی دیکھتے ہیں. جن ممالک میں میڈیا پر کمتر پابندی ہے اور ان کو دنیا کے حوالے سے آگہی نسبتاً زیادہ ہے, وہاں پر آپ رد عمل زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن جن ممالک کے اندر آزادی کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور ملکی قوانین کے طور پر ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں جن کے تحت آپ وہ بات نہیں کر سکتے جو اسٹیٹ کی پالیسی کے خلاف ہو, وہاں پر آپ کو کمتر اس طرح کی حرکتیں نظر آتی ہیں. آپ پاکستانی کی مثال لے لیں. پاکستان کے اندر اگرچہ بظاہر 25 کروڑ عوام ہیں, ان کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور اس واقعے کے بعد آپ نے حتیٰ تکفیریوں کو بھی فلسطین کی حمایت میں بولتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اجتماعات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہر طبقے نے کیا, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام طبقات نے. لیکن جب یونیورسٹیز کے اندر جب نوجوان اس حوالے سے کوئی آواز اٹھانا چاہیں, کہیں پر کوئی ایسا ایکٹ کرنا چاہیں, تو فوری طور پر آپ کی ریاست کے ادارے فوری طور پر متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور 25 کروڑ عوام کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہی کیفیت آپ کو باقی ممالک میں نظر آتی ہے. لیکن اس کے باوجود دوسرا پہلو ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ان گزشتہ مہینوں میں یعنی 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں 5000 سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں, اور ان مظاہروں میں بلا استثناء مسلمان بھی شریک ہوا ہے, حتیٰ یہودی بھی شریک ہوا ہے, حتیٰ عیسائی بھی شریک ہوا ہے. آج بھی آسٹریلیا سے لے کر جاپان تک اور امریکہ سے لے کر لاطینی امریکہ تک جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں, اور پورا یورپ, آپ کو تعلیمی اداروں کے اندر اور عوام کے اندر وہ جذبہ اور وہ رد عمل نظر آتا ہے. اب بھی اگر آپ آسٹریلیا میں دیکھیں تو آسٹریلیا میں ہر اتوار میں جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا مظاہرہ نہیں ہوتا, اور اس کو کوئی شیعہ, سنی, مسلمان, غیر مسلم تنظیم اس کو آن نہیں کرتی. وہ عوام کا, حتیٰ ان کے درمیان جو لیڈنگ رول پلے کرنے والے ہیں وہ ایتھسٹ ہیں, لیکن ان کا دل دھڑکتا ہے انسان کے لیے اور غزہ میں بہتے ہوئے لہو کے خلاف. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں, انسانیت زندہ ہے اور انسانوں کی آواز بلند ہو رہی ہے. جتنی بھی ٹینشن ہو, جتنا بھی پریشر ہو, جتنا بھی دباؤ محسوس کیا جائے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کی ٹیکنیکس اور ٹیکٹیکس کے ذریعے سے اس انسانی آواز کو دبایا نہیں جا سکا, اور اس وقت انسانی معاشرہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ بیدار ہے. بس اب ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکی اور باقی یونیورسٹیز کی طلباء جو ہے وہ ہمیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں, یہاں پہ اس قدر احتجاج نظر نہیں آتا جس قدر اس کا حق بنتا ہے. مسئلہ تو کیا آپ کے خیال میں اس بارے میں ہماری فرقہ واریت کا, ہماری اسلامی وحدت کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جو ہمارے ملک کا حال ہے نا, وہ جنگل والا حال ہے. نہ یہاں پر قومیت باقی رہی, نہ یہاں پر دین کی اکائی باقی رہی, نہ یہاں پر ملکی حوالے سے کوئی شناخت باقی رہی ہے. ہم لسانی حوالے سے بھی منقسم ہیں, مکتب اور دین کے حوالے سے بھی منقسم ہیں, اور اپنے جغرافیائی شناخت کے حوالے سے بھی صوبوں, ضلعوں اور تحصیلوں میں منقسم ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات پاکستان کے اندر ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگ سنیچنگ میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں, لوگ اسٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بھوک, افلاس, مہنگائی
اور گھروں کے اندر چولہوں کا بجھ جانا، لیکن اس کے باوجود عوام کیوں نہیں نکلی؟ جبکہ فلسطین تو بہت دور ہے نا۔ اس کے دو بنیادی اس کے اسباب ہیں۔ ایک، عوام کے اندر جہالت، شعور کا نہ ہونا اور جہالت کی انتہا، اور دوسرا مجموعی طور پر قومی حیثیت کا ادراک نہ ہونا اور لیڈرشپ کا فقدان، جو ایک قوم بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں نہ ہونا، پھر تمام لوگ ٹولیوں میں بات کریں گے، گروپوں میں بات کریں گے، علاقائی سطح پہ ایک محلے دوسرے قصبے میں بات کریں گے، لیکن من حیث القوم ان کی آواز اس طرح سے سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اسی ملک کے اندر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے 2 بڑے مظاہرے کیے تھے، آپ کے علم میں ہوگا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد پر کیا، یعنی اپنی شناخت کے ساتھ۔ جماعت اسلامی مسلسل کر رہی ہے اپنی شناخت کے ساتھ۔ اسی طرح سے جو شیعہ تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اپنی شناخت کے ساتھ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، لیکن من حیث مسلمان، من حیث پاکستانی، جس قدم کی ضرورت تھی، جس کے لیے پاکستانی شناخت کا ہونا ضروری تھا، اس طرح کا اقدام ملکی لیول پر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ ہماری یہاں کی مہنگائی، بھوک، افلاس، بے روزگاری اور لوگوں کی معاشی پریشانیوں کا ہے رول، اور دوسرا عدم شعور کا ہے۔ اب جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر بعض اوقات انسان کے اپنے گلے پر چھری پھر جاتی ہے، تب بھی وہ بولتا نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود اس معاشرے کے اندر بولنے والی طاقتیں بھی اتنی نہ کمزور ہیں اور نہ ان کی آواز کم ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بولتے رہے ہیں اور اب بھی بول رہے ہیں۔ جزاک اللہ آغا صاحب، جیسا کہ آپ سربراہ امت واحدہ ہیں اور آپ داعی امت اتحاد کے لیے بہت کام کرتے ہیں، تو کیا فلسطین کو ہم ایک ایسا ایشو بنا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم امت کو اتحاد میں لے آئے؟ دیکھیے، فلسطین کا ایشو ہے ہی امت کا، اس کا کوئی تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے۔ قرآن کسی مسلک کی کتاب ہے؟ نہیں۔ نبی کریم کسی مسلک کے نبی ہیں؟ نہیں۔ اللہ کسی مسلک کا اللہ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے بیت المقدس کسی مسلک کا نہیں ہے۔ چونکہ مسلک کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا ہے، اس لیے تمام امت کو اس بنیاد پر جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ امت کے متفرق فرقوں کو اس بنیاد پر جمع کیا جائے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ 70 سالوں میں فلسطین کی حمایت کے لیے کبھی عرب ازم کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر تحریکیں بھی اٹھیں، آوازیں بھی اٹھیں، لیکن جب تک امت کی آواز نہ بنے اس وقت تک فلسطینیوں کو وہ مدد حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے اس مشن میں اس کامیابی کی چوٹی تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو امام خمینی نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جو نعرہ دیا امت کو، ایک سلوگن دیا، اس سلوگن میں سب سے اہم چیز فلسطین تھا۔ فلسطین کے ایشو کو انہوں نے اس امت کا ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا سارا مغربی پروپیگنڈا، ساری عرب دنیاؤں میں موجود میڈیا کے ذرائع اور تمام اینٹی انقلاب طاقتوں نے امام خمینی کی آواز کو مسلکی بنانے کی کوشش کی، اور مسلکی بنیادوں پر تقسیم کے ذریعے سے فلسطین کے ایشو پر باقی امت کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کیے، لیکن 7 اکتوبر نے وہ سارے خرچے برباد کر دیے اور ملت اور امت کو یکجا کیا۔ صرف امت کو نہیں بلکہ انسانیت کو یکجا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسطین ملی ایشو ہے، قرآنی ایشو ہے، دینی ایشو ہے، اسلامی ایشو ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امانت ہے۔ اس بنیاد پر فلسطین کے ایشو پر حتیٰ ان شدت پسند ترین افراد کو بھی امت کے ایک حصے کے طور پر، چاہے اس کو گمراہ حصہ کہیں، اس حصے کے طور پر ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فلسطین سب کو ملاتا ہے، ہر صورت میں ملاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین کے اس ایشو کے بعد ان تمام پروپیگنڈوں کو اپنی موت آپ مرنا پڑا جو اس کو ایک مسلکی رنگ میں دکھاتے تھے، اور یوم القدس کو ایک شیعی اور
ایرانی ایشو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج آپ دیکھتے ہیں امام خمینی نے ایک دن کا اعلان کیا تھا کہ وہ قدس کا دن ہے. آج ہر دن قدس کا ہے اور پوری دنیا میں ہر روز قدس کے نام پر لوگ نکلتے ہیں. تو یہ وہی یکجہتی ہے اور امت کو یکجا کرنے کا سبب ہے جس کی بنیاد فلسطین ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطین کے ایشو پر امت کو یکجا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فلسطین سے دل وابستہ ہیں، اور ان دلوں کو جوڑنے میں فلسطین جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ شاید ہی کوئی اور معاصر اور زندہ ایشو وہ کردار شاید ادا کر سکے. فلسطین اس حوالے سے بڑا اہم ہے. لہٰذا فلسطین کے ایشو پر امت کو یکجا کرنا آسان بھی ہے، مؤثر بھی ہے، اور پروپیگنڈوں کی اس میں موت بھی ہے، اور یہ کام کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ایسا ہی ہے آغا صاحب. آغا صاحب، اگر اسلامی ممالک کے درمیان جو اتحاد اور اختلافات ہیں، کیا یہ فلسطین کے ایشو پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اسلامی دنیا کے اندر اختلافات فلسطین سے الگ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیا فلسطین پر اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اسلامی دنیا کے اندر اختلافات پیدا کرنا خود ایک ہدف ہے تاکہ فلسطین کے ایشو کو کمزور کیا جا سکے، مسلمانوں کو یکجا ہونے سے روکا جا سکے، استعماری پروپیگنڈوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اتحاد کی شکل بننے کو روکا جا سکے، اور تمام عالمی قوتوں کے مظالم کے مقابلے میں مظلوم طبقات کو یکجا ہونے سے روکا جا سکے. یہ جو ہدف ہے، یہ ہدف خود اسی فلسطین کی وجہ سے ہے جس کو امریکیوں نے، برطانویوں نے، فرانسیسیوں نے، مغربی دنیا کے ان بڑے بڑے کھلاڑیوں نے اور اسرائیل نے اپنایا ہوا ہے. لہٰذا فلسطین کے ایشو کو خراب کرنے کے لیے ہی عرب اور عجم کی تقسیم کروائی جاتی ہے، خود عربوں کے اندر تقسیم کروائی جاتی ہے، پھر مسلمانوں کے اندر تقسیم کروائی جاتی ہے، پھر شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق ڈالی جاتی ہے، تاکہ عالمی استعمار اور سرمایہ دارانہ نظام کے سائے میں پنپنے والے غاصب ریاست اسرائیل کو کمزور ہونے سے روکا جا سکے. تو اس کو اگر بچانا ہے تو تفرقے کا شکار رہنا چاہیے، لیکن اگر اسرائیل کا خاتمہ مقصود ہے تو اس کا جو بہترین رستہ ہے وہ امت کی یکجائی ہے. لہٰذا استعماری تمام کوششیں یہی رہیں گی کہ امت کو تقسیم کیا جائے تاکہ فلسطین کے ایشو کو پنپنے نہ دیا جائے، اس کو اپنی موت آپ مار دیا جائے. 7 اکتوبر سے پہلے آپ نے اگر ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھا ہو تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ فلسطین کے ایشو کو دفنانے کے لیے انہوں نے سعودیوں سے کام لیا، یو اے ای سے کام لیا، ترکوں سے کام لیا، باقی ممالک سے کام لیا، اور یہ بالکل اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ اس کے بعد فلسطین کا ایشو نسین منسیہ ہو جائے، بالکل بھلا دیا جائے. یعنی ایک ایسا ایشو جس میں کچھ لوگ ایک کٹ پتلی ریاست کے طور پر فلسطین میں موجود ہوں، اور فلسطین کا جو ایشو تھا اسرائیل اور مسلمانوں کا ایشو وہ اپنی موت آپ مر جائے. لیکن اس واقعے نے اس ایشو کو ایک نئی مہمیز دی، حرارت دی، ایندھن دیا، اور نئے انداز میں یہ مسئلہ زندہ ہو کر سامنے آیا ہے. اور اس کو پھر ختم کرنے کے لیے جس طرح کی کوششیں ہوئیں، آپ یہ دیکھیں عربوں کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا، اور عرب اور غیر عرب کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا، پھر مختلف ممالک کو کس طرح سے لالچ دی گئی، اور کس طرح سے اسرائیل کی اسی دور میں جب یہ حملے جاری ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے ان ممالک کو مجبور کیا گیا. ابھی آپ نہیں دیکھ رہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، اردن، ترکی اور آذربائیجان، یہ 5 ممالک مل کر اسرائیل کا ایندھن فراہم کر رہے ہیں، اسرائیل کی ضرورت کا سارا سامان اپنے خشک رستوں کے ذریعے سے اسرائیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کوریڈور بنا کر ان کو دیا ہے. وجہ اس لیے کہ ادھر سے حوثی حملہ کرتے ہیں، اور باب المندب اور دیگر جو سمندری رستے ہیں جو مختصر ترین رستے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور بند کرنے والے کون ہیں؟ مقاومت اور محور مقاومت کے ارکان. تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس طرح سے مختلف چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں مسلمانوں کو بانٹ کر ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات ان کو دکھا کر ان کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا کیا جائے، یہ کیوں ہے؟ تاکہ اسرائیل کو بچایا جا سکے. تو تفرقہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہے، اتحاد اسرائیل کے خاتمے کے لیے ہے. لہٰذا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں جس کے لیے اتحاد امت کی ضرورت ہے، یا پھر
اسرائیل کی جگہ فلسطینیوں کے اس ایشو کا خاتمہ چاہتے ہیں جس کا رستہ امت کو مزید ٹکڑوں میں بانٹنا اور تفرقہ ہے. یہ اہل شعور اور اہل دانش کا امتحان ہے. امت اسلامی کو فلسطین کے معاملے میں یکجا کرنے کے لیے کون کون سے عملی اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تمام اسلامی ممالک کے عوام کے اندر شعور پیدا کرنا ضروری ہے. جب تک عوامی شعور کے بیداری کا مظاہرہ نہیں ہوتا، حکمران پریشر میں نہیں آتے. آپ نے شاید ابھی دیکھا ہو کہ ترکی ڈبل اسٹینڈرڈ، جس طرح سے ڈبل گیم کھیل رہا تھا، ایک زمانے میں وہ اس پورے اسلامی خطے میں ہیرو بن کر سامنے آ رہا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان اقوام کا ہیرو بنانے پر تلا ہوا تھا، اور ان کے ڈرامے ہم یہاں پر پاکستان میں لوگوں کو دکھا رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل کے اس ایشو میں انہوں نے نعرے بڑے لگائے، لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ کچھ بھی نہیں بلکہ جو کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے یہ کیا کہ اسرائیل کو چھپ کر پوری طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب ان کے عوام کے اندر رد عمل پیدا ہوا، ان کی عوام باہر آئی، ان کے عوام نے حکومت کو پریشرائز کیا، تو کچھ مہینوں کے اس پریشر کے بعد حکومت عوام کے سامنے ٹک نہ سکی اور اسرائیل سے اپنے سارے تعلقات منقطع کرنے کا ان کو اعلان کرنا پڑا. کہاں سے پریشر آیا؟ عوام کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کی حکمرانی کی بقا کا ایک اہم ذریعہ عوام کا میدان میں نہ ہونا ہے. لہٰذا اگر عوام بیدار ہو جائے اور عوام میں شعور پیدا ہو جائے تو وہی عوام اپنے حکمرانوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اسرائیل سے قطع تعلق کر لیں اور اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہوں. سب سے پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، جن کا کام امت کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے جوڑنا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات سے اٹھ کر دینی اور قرآنی مفادات کے لیے امت کو جوڑنے کا کام شروع کریں. اگر یہ کام وہ کرتے ہیں تو پہلا طبقہ حکمرانوں کا تھا اور ان حکمرانوں کو مجبور کرنے کے لیے عوام کی بیداری تھی، اور دوسرا طبقہ ہمارے علماء ہیں. اگر علماء یہ کام شروع کر دیں اور عوام اور علماء ایک ساتھ کھڑے ہوں تو آپ یقین جانیں اس شعور کے نتیجے میں مسلم امہ یقینی طور پر کھڑی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ یاد رکھیں کہ ہر ملک میں پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے. میں نہیں کہتا 20 کروڑ، میں نہیں کہتا 10 کروڑ، میں نہیں کہتا 1 کروڑ، میں کہتا ہوں اگر 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ پاکستان کے اندر باہر آ جائیں نا، باہر نکل آئیں، تو آپ دیکھیں گے حکومت پر کس طرح کا پریشر پڑتا ہے. یہی 10 لاکھ لوگ ترکی میں نکل آئیں، یہی 10 لاکھ لوگ افغانستان میں نکل آئیں، یہی 10 لاکھ لوگ انڈونیشیا میں نکل آئیں، یہی 10 لاکھ لوگ ملیشیا میں نکل آئیں. جو اسلامی ممالک ہیں یہاں پر اگر عوام اس طرح سے باہر نکلے تو آپ کا کیا خیال ہے کتنی دیر حکمران ٹک سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بہت جلدی ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور وہ اسرائیل کے مقابلے میں دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک اکائی بننے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ عوامی جو بیداری ہے یہ انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے، اور عوام کی بیداری میں عوامی رہنماؤں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور عوامی رہنماؤں میں وہ رہنما جن کا تعلق دین سے ہو وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو میدان میں لا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سے قطع نظر کر کے اس بڑے مفاد کے لیے میدان میں اتریں. فلسطین میں ہمارا قبلہ اول موجود ہے، وہاں پہ اس کے ادھر بچوں کے اوپر، مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، سب کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں. اگر یہی مظالم ہمارے پاس خانہ کعبہ میں ڈائے جاتے تو کیا اسی طرح امت خاموش بیٹھتی؟ دیکھیے، اس سوال کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ کیا خانہ کعبہ پر یہ مظالم ہو سکتے ہیں؟ جب تک خانہ کعبہ یعنی دوسرے لفظوں میں مسجد الحرام اور مسجد النبی سعودیوں کے نظام کے اندر ہے، اس وقت تک کوئی ایسا واقعہ ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چہرے مختلف ضرور ہوں گے لیکن باطن ان ظلم کرنے والی طاقتوں کا بھی اور اس خطے کے حکمرانوں کا بھی ایک ہی ہے. جب یہ ایک ہے تو پھر اس طرح کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو پہلے دن پیدا نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیں، فلسطین پر بھی پہلے دن یہ واقعات تو نہیں ہوئے.
آہستہ آہستہ ہوئے ہیں. پھر آج کا دور پروپیگنڈے کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے. میڈیا کے اس دور میں اگر حقائق چھپائے جا سکیں تو پھر بھی بڑے سے بڑا ظلم چھپ جاتا ہے. فلسطین کے اس ایشو میں سوشل میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے اس نے پوری دنیا کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کی ہے. اگر یہ سوشل میڈیا کا سسٹم نہ ہوتا تو شاید بہت سارے اسرائیلی مظالم اسی طرح سے چھپے رہتے, لوگوں کو پتہ نہ چلتا تو کوئی اٹھتا نہیں. یہی کیفیت خانہ خدا کی ہے. بھئی قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک انسان اگر مارا جائے اور مظلوم مارا جائے تو گویا ساری انسانیت ماری گئی ہے. یہاں پر تو 40,000 انسان ہیں جن کا قتل عام ہوا ہے, اور 15,000 معصوم بچے ہیں جن کو ذبح کیا گیا ہے, اور 10,000 معصوم بچے ہیں جن کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں, جن کے بازو کٹ چکے ہیں, جو آپاہج ہو چکے ہیں, اور مستقبل کی جو نسل ہے وہ ایک آپاہج نسل ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں تک یہ بات کیوں نہیں پہنچ رہی, لوگ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ عوامل میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو اگر یہی کیفیت سعودی عرب کے حوالے سے بھی فرض کریں, سعودی حکمران ہٹ جاتے ہیں, سعودی پالیسی ختم ہو جاتی ہے, وہاں پر کوئی دینی انسانی اور انسانی ویلیوز وہاں پر حاکم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اگر وہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اگر یہی بے حسی رہی تو وہاں اس کا نتیجہ بھی یہی رہے گا. اس لیے اگر ظلم کے خلاف بولنا ہے تو وہ ظلم چیونٹی پر ہو تب بھی ظلم ہے, ایک تنہا انسان پر ہو تب بھی ظلم ہے, اور اگر ایک پورے معاشرے پر ہو تب بھی ظلم ہے. اس کے خلاف بولنا چاہیے. کیا ضروری ہے کہ 1,000 بندے میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوں تو تب میں بولوں؟ نہیں. آپ نے داعش کے حوالے سے شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ داعش ایک دن میں 2,500 ہزار نوجوانوں کو, جن کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھی, ذبح کرتی تھی اور ان کا خون بہاتی تھی فرات کے اندر. کیا دنیا بولی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیداری نہیں تھی, اس لیے کہ داعش کو انہوں نے اسلام کے ایک چہرے کے طور پر پیش کیا تھا. آج اگر آپ سعودی ٹی وی دیکھیں, بعض دیگر عرب ممالک کے ٹی وی چینلز دیکھیں, تو وہاں پر ان کے صحافی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہ فلسطینیوں نے بہت بڑی غلطی کی اور اس غلطی کی سزا ان کو مل رہی ہے اس حملے کی صورت میں. وہ یہ غلطی نہ کرتے تو اسرائیلوں کو نہ مارتا. یعنی پھر بھی حتیٰ اسی مسلمان ملک کے اندر اس کا میڈیا اسرائیل کو بچا رہا ہے اور فلسطینیوں کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عوام کی بے شعوری, عوام کی عدم بیداری, عوام کا آگہی سے محروم رہنا. لہذا اگر عوام آگاہ ہوں تو پھر آپ کے ایک محلے میں بھی کوئی ظلم ہو تو دنیا اٹھے گی, اور اگر آگاہ نہ ہو تو نسل کی نسل ختم ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. لہذا اصل چیز عوام کے اندر شعور اور بیداری کا پیدا کرنا ہے. اب صاحب یہ بیداری کہاں سے آئے گی جب یہ ہم اتنی لاشیں دیکھتے ہیں, اس کے باوجود ہم اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ہم ہر چیز کو سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ خیمے کو جلایا جا رہا ہے, بچوں کو جلایا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹانگیں وہاں پہ جلی ہوئی ملتی ہیں. اس کے باوجود عوام میں وہ شعور نہیں پیدا ہو رہا. اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, ایک دو نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز معاشرے کی تربیت ہے, فکری تربیت, معنوی تربیت ہے, ویلیوز کے حوالے سے تربیت ہے. اگر ویلیوز کے حوالے سے تربیت ہو, فکری حوالے سے تربیت ہو, تو پھر ایک چیونٹی کے مرنے پر بھی انسان لرزتا ہے. لیکن اگر یہ تربیت نہ ہو تو اس کی آنکھوں کے سامنے معصوم بچوں کو ذبح کیا جائے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کے سامنے کربلا کی مثال نہیں ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا, اور انہی بچوں کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے اور نانا کے بتائے ہوئے دین کی نماز پڑھنے والے اس قتل عام پر نہ صرف راضی تھے بلکہ اس کو اپنے لیے کارنامہ سمجھتے تھے. کیوں؟ شعور, آگہی, ادراک, معرفت کا نہ ہونا, تربیت کا نہ ہونا, ویلیوز سے بیگانہ ہو جانا. جب معاشرہ ان ویلیوز سے بیگانہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ اس کے مقابلے میں امیر المؤمنین کو ایک آفر دی جاتی ہے کہ آپ مجھے, یا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں. جواب میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھ
علی کو جو چونٹی کے پاؤں جتنا بھی، چونٹی کے پاؤں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ظلم کرنا پڑ جائے کسی مظلوم پر تو علی ساری دنیا کو ٹھوکر پر رکھے گا، اس ظلم پر راضی نہیں ہوگا۔ علی کیوں؟ جبکہ یہ کوئی بڑا ظلم تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی معمول کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شعور۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادراک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور دین کی بتائی ہوئی ویلیوز سے انسان کا تربیت پانا اور اس کی روشنی میں اس کا پروان چڑھنا۔ جو ہمارے معاشرے کی، انسانی معاشرے کی اور مسلمان معاشروں کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نمازوں پر تو لگا دیا گیا ہے، روزوں پر لگا دیا گیا ہے، بے مقصد چیزوں کو مقصد حیات بنا دیا گیا ہے، لیکن جو چیزیں انسانی معاشرے کی بقا کا ضامن تھیں ان کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہی مثال آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے کہ کربلا میں لوگ نماز قضا ہونے سے ڈر رہے تھے، لیکن فرزند رسول کو ذبح کرتے ہوئے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو آج بھی وہی دور ہے نا۔ اس لیے اصل چیز شعور کا بیدار کرنا ہے، لوگوں کے اندر ایمان کا بیدار کرنا ہے، لوگوں کو تربیت کی طرف لے کر آنا ہے، اور یہ تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل کام ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی بنتی ہے تربیت کے حوالے سے، کہ لوگوں کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ سکیں۔ ورنہ قرآن تو تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے نا۔ تو کیا قرآن ان مسلمانوں نے نہیں پڑھی جو اس وقت خانہ کعبہ میں اس وقت جتنے حاجی جمع ہیں، یہ حاجی قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ ایک نفس کا مارا جانا کل انسانیت کے مارے جانے کے برابر ہے؟ فَكَأَنَّ النَّاسَ قُتِلَ جَمِيعًا یا قتل جَمِيعًا، جو قرآن کریم کی آیات ہے، میں آیت نکال دوں تو تفصیل جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی، کہ من قتل الناس متعمدن، یا کسی شخص نے کسی ایک فرد کو عمدن قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیا ہم نے یہ بات قرآن میں نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی تو یہاں پر اگر ایک بچہ نہیں 40,000 لوگ قتل ہوتے ہوئے نظر آئیں اور ہمارے ضمیر پر کوئی اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا لیں؟ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی خاطر پڑھا ہے، اپنی تربیت کی خاطر نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ روح کی تربیت ہے، عقل کی تربیت ہے، فکر کی تربیت ہے، مسلمان معاشرے کی تربیت ہے، اور ان کو ان ویلیوز کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر یہ ہو جائے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹے سے واقعے پر بھی رد عمل بہت بڑا آئے گا۔ آپ نے علماء کی ذمہ داری بیان کی، دوسری طرف ہم دیکھیں ہم جوانان موجود ہیں، ہم جوانان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جوانوں کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ایسے علماء کے ساتھ وابستہ بھی رہیں اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ قرآن کریم کو، قرآن عالم بشریت کے دلوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن کسی خاص فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، اور آج کے جوان کو جو رہنمائی قرآنی اصولوں سے مل سکتی ہے کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے سب سے پہلا کام قرآن کریم کو خوب غور و فکر سے پڑھنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اتارا گیا ہے اور اس کا مخاطب میں ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو قرآنی آیات کا مخاطب سمجھ کر پڑھنا شروع کر دوں گا تو خود بخود میں ان آیات کو اپنے لیے سرلوحے عمل سمجھوں گا، اور جب عمل کے حوالے سے میں اس قرآن کی آیات کو اپنے لیے حجت سمجھوں گا تو پھر اس کے بعد دیکھوں گا میرا عمل اس قرآنی آیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں معاشرے میں دیکھوں گا، جہاں پر بھی مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ قرآن کا پیروکار ہے یا نہیں ہے۔ قرآن اس حوالے سے ایک حجت ہے۔ تو اس لیے آج کے جوان کے لیے سب سے اہم ترین قدم قرآن کریم کی طرف رجوع ہے۔ اگر آپ آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کے خط کی طرف دیکھیں جو ابھی انہوں نے لکھا ہے، اور ایک خط جو انہوں نے ماضی میں لکھا تھا یورپ اور امریکہ کے جوانوں کے لیے، تو دونوں میں جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی صرف تلاوت نہیں، یعنی پڑھنا نہیں، قرآن کریم کو اپنے لیے کتاب ہدایت سمجھ کر اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھنا اور اس کے پیغام کو اپنی روح میں اتارنا۔ اگر یہ کام ہم کر سکیں تو ہم خود بخود ان علماء کے قریب جائیں گے جو اس حوالے سے خود یہی کام کر رہے ہیں، اور دوسرا پھر معاشرے کے اندر ہم بے حس اور بے حرکت نہیں ہوں گے بلکہ معاشرے کے اندر ایک زندہ رول ہمارا نظر آئے گا۔ جزاک اللہ۔ عملی اقدامات کو چھوڑ کے اگر ہم جوانان
جس طرح میں پاکستان میں رہنے والا ایک جوان ہوں، میں یہاں پہ اپنے معاشرے میں، اپنے دوستوں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ آپ کے اندر جو شعور ہے اس شعور کو آپ دوسروں تک منتقل کریں. جو آپ کے اندر ایک جوانی کی امنگ ہے کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے، وہ چیز آپ دوسروں تک منتقل کریں. آپ اپنا جو ویژن ہے وہ ویژن اس سطح پر رکھیں جس سطح پر نبی نے ہمیں ویژن دکھایا ہے، ائمہ اہل البیت نے ہمیں ویژن دکھایا ہے، اولیاء دین نے ہمیں ویژن دکھایا ہے، امام خمینی جیسی شخصیات نے جو ویژن ہمارے سامنے رکھا ہے، رہبر معظم نے جس طرح کا ویژن ہمارے سامنے رکھا ہے. اگر ہم اس ویژن کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. جب میری زندگی کا ہدف وہ بنے گا تو خود بخود میں اپنے ارد گرد کے موجود جوانوں کو بھی اسی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. جو نشئی ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ دوسرے لڑکوں کو بھی نشئی بناتا ہے. جو باشعور ہوتا ہے دوسرے جوانوں کو بھی اپنے ساتھ باشعور بنانے کی کوشش کرتا ہے. جو فلموں کا عادی ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے سینما گھروں میں جاتا ہے فلمیں دیکھنے کے لیے. جو کھلاڑی ہوتا ہے، کھیل کا رسیا ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو لے کر جاتا ہے گراؤنڈ میں کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ کھیل سکے. جو ایک باشعور باہدف جوان ہوگا وہ اسی حساب سے اپنے اس ہدف میں اپنے ارد گرد کے جوانوں کو شریک کرے گا، ان کو وہی شعور دے گا اور وہی شوق ان کے اندر پیدا کرے گا. یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم نے خط لکھا جس میں امریکن یونیورسٹیز کو خطاب کیا، وہاں کے طلباء کو خطاب کیا اور ان کو کہا کہ یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. وہ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں. ہم لوگ قرآن کو دیکھتے ہوئے، احادیث کو دیکھتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سب کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اس میدان تک نہیں پہنچ پا رہے جس میدان میں ہمیں ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ نظر ہے؟ وجہ جو ہے وہی شعور ہی ہے. شعور ہی ہے. دیکھیں، ان تک دین کا پیغام نہیں پہنچا، ان تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا، لیکن ان کا شعور اتنا بلند ہو گیا کہ وہ ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم سمجھ کر ظالم کے مخالف اور مظلوم کی حمایت والے میدان میں کھڑے ہو گئے. یہ کون سی چیز اس کو مجبور کر کے ادھر لے گئی ہے؟ ان کا شعور. چونکہ ضمیر انسانی قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے، ضمیر انسانی اللہ کے دین کے احکام کے بالکل مطابق ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص خود دیندار نہ ہو، مسلمان نہ ہو، دین کے دائرے کے اندر نہ ہو، لیکن اس کا ضمیر زندہ ہو اور شعور زندہ ہو نا، تو وہ کام وہی کرے گا جو اس کو دین کہتا ہے، اگرچہ وہ دین کو مانتا نہ ہو، دین کو اس نے قبول نہ کیا ہو. تو اس جو یورپ کے جوانوں نے کام کیا ہے وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ گزشتہ اس پورے عرصے میں یورپ اور امریکہ کے جوانوں کو ان ریاستوں نے جو پڑھایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ویلیوز ہیں، یہ انسانی حقوق ہیں، یہ حیوان کے حقوق ہیں، یہ درختوں کے حقوق ہیں، یہ جانوروں کے حقوق ہیں، یہ زمین کے حقوق ہیں، یہ فضا کے حقوق ہیں. حقوق انہوں نے پڑھائے ہیں. انہوں نے جو پڑھایا ہے یونیورسٹیز کے اندر اور میڈیا میں جو دکھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ انسان آزاد ہے، اور اس آزاد انسان کی آزادی کو محدود کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے یہ دکھایا کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف آپ ایک چانٹا نہیں مار سکتے. یہ ان کی پڑھائی ہوئی وہ ویلیوز اور قدریں ہیں. فلسطین میں جو کچھ ہوا وہ ان ویلیوز کے 180 ڈگری مخالف تھا. آج کا نوجوان جب جو کچھ پڑھ کے وہ نکلا ہے، اس کا ایک مزاج بن گیا ہے، ایک شعور اس کا ڈیولپ ہوا ہے، وہ جب جو کچھ اس نے پڑھا ہے یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، تعلیمی نصاب میں، اس کے مقابلے میں جب اسرائیل کی یہ بربریت دیکھتا ہے اور اسرائیل اور صہیونیوں کی اس بربریت کی حمایت میں پورے یورپ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے، امریکیوں کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر مل کر جاتے ہیں اسرائیل میں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ آخری وقت تک کھڑے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کرو. تو یہ جوان سوچتا ہے کہ جو مجھے پڑھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اور یہ جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے. تو وہ جو پڑھا تھا وہ ضمیر کے مطابق تھا، اس کے لیے وہ نکلتے ہیں اور اس میں پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں جوتوں سے مارا جائے گا، ہمیں پکڑا جائے گا، ہمیں جیلوں میں بھیجا جائے گا. نظریاتی نہیں تھے، شعور بیدار تھا. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ امریکی جیلوں میں سب سے زیادہ اس وقت جوان قید ہیں اور یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ جوان میدان میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا اس کے مقابلے میں دیکھا کہ جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا یہ اس کے برعکس کر رہے ہیں، اس غلط پالیسی کے خلاف وہ تاریخ کے اس دھارے میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ مظلوموں کا دھارا ہے اور مظلوموں کی حمایت کا دھارا ہے.
لہٰذا یہ شعور اگر ہمارے مسلمان معاشرے میں پیدا ہو جائے تو یہ بھی اپنے کٹ پتلی ان حکمرانوں کے خلاف نکل آئیں گے. ایسا کریے. ہمارا معاشرہ کیا اس بات پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے طلباء اس معاشرے کے اس چیز کو اپنے درمیان میں لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف اقدام بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک تو ہمیں فرقہ واریت میں رکھا گیا ہے. ہم اگر کسی قرآن کی آیت کو کہیں پہ جلایا جاتا ہے ہم اس کے خلاف جتھا بنا کے نکل آتے ہیں. لیکن فلسطین میں اتنے زیادہ مساجد کو تباہ کیا گیا، ہسپتالوں کو تباہ کیا گیا، ایک عورت کی عصمت دری کی گئی، اس کے باوجود ہمیں وہاں پہ نظر جو ہے نا اٹھنے کی تاثر. دیکھیے اصل میں جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر جن ویلیوز کو پروان چڑھایا گیا مولویوں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے، وہ کھوکھلے نعرے بھی تھے اور صرف چہرہ تھا، نقاب تھا. لہٰذا وہاں پر بھی جب پیسہ ملا تو لوگ مظاہرے کے لیے نکلے، جب پیسہ نکلا تو وہ ان کے لیے ویلیوز بن گئے. لیکن جب پیسہ نہ ہو، جہاں پر ان کے مسلک کے مفادات نہ ہو، وہاں پر بڑے سے بڑے مسئلے نے بھی ان کو ٹس سے مس نہیں کیا. مشکل یہ ہے کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو اقدامات تھے یہ صرف اور صرف کسی نہ کسی مفاد کے بلبوتے پر یہ اقدامات اٹھائے گئے. پاکستان میں ابھی جیسے آپ نے خود بھی مثال دی کہ قرآن کی توہین ہوئی ہے. مثلا بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں مسیحیوں کی آبادیوں کو جلا دیا گیا، ہندوؤں کی آبادیوں کو جلا دیا گیا، شیعوں کے خلاف بہت سارے اقدامات کیے گئے. اگر وہی عمل کہیں اور ہو تو سیم کیفیت ہونی چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہے. جہاں پر مفادات ہیں وہاں پر اس طرح کا رد عمل ہے، جہاں پر مفادات نہیں ہے اس طرح کا رد عمل نہیں ہے. تو جہاں مفادات کا مسئلہ ہوگا وہاں پر ضمیر نہیں ہے، وہاں پر تربیت نہیں ہے، وہاں پر عقل و شعور نہیں ہے، وہاں پر ادراک نہیں ہے. لیکن جہاں پر عقل و ادراک ہے وہاں پر پھر مفادات کو ٹھوکر مارا جاتا ہے. آپ اس وقت یورپ اور امریکہ کے جوان کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آسائش کو جو اس کا مفاد ہے ٹھوکر مار رہا ہے، وہ اپنی تعلیم کو جو اس کے زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے اس کو ٹھوکر مار رہا ہے، وہ اس کو ملنے والے وظیفے کو ٹھوکر مار رہا ہے اور جیل کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان مفادات سے زیادہ اپنی ان ویلیوز کو قدر و قیمت دیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر جو گولی ہمیں کھلائی گئی ہے اور معاشرے کے جوان کو جو گولیاں دی گئی ہے اس میں ان کے مسلک کے مفادات کو ان کی زندگی کا ہدف بنا دیا گیا ہے. لیکن جو ضمیر، فطرت اور عقل، شعور اور ادراک کے تقاضے تھے ان کو پامال کیا گیا ہے. لہٰذا پیر نے جو کچھ کہا وہی دین ہے، اور جو پیر کے مفاد کے مطابق نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. جو مولوی کے مفادات کے مطابق ہے وہ دین ہے، جو مولوی کے مفادات کے مطابق نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. لہٰذا ہمیں جب اس طرح کی لائن پہ لگا دیا گیا تو پھر آج کا جوان اسی لائن پہ چلے گا. آپ دیکھ لیں جو لوگ اس طرح کے واقعات میں پیش رہتے ہیں نا، وہی آپ عملاً دیکھیں گے سب سے زیادہ شاید دین کے احکام سے لابلد لوگ ہوں، لیکن ان کی جذباتیت سے استفادہ کرتے ہوئے ان کو مس یوز کیا جاتا ہے، شعور کے ساتھ نہیں، چونکہ ان کے اندر شعور نہیں ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا اور مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز شعور، ادراک اور انسان کے اندر عقل کا احیاء ہے اور اس کی تربیت ہے. اگر یہ کام ہو جائے اسی دین کے پیمانے کے مطابق ہو تو پھر تو نور علی نور. دین نبی ہو، فرض کریں دین کو رکھیں ایک طرف، ابھی اگر ایک جوان کے اندر وہ شعور آپ پیدا کر سکیں تو وہ خود بخود ان ویلیوز کی طرف جائے گا اور ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، چاہے اس کا دین نبی ہو. لہٰذا ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے وہ مولوی کے ہاتھ دین کا استحصال ہے. اس استحصال کو روکنے کی ضرورت ہے. جو دین کے لبادے میں لوگوں نے دین کا استحصال کیا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کے اندر رائی کا پہاڑ بنتے ہوئے آپ نے گزشتہ ان 2-3 سالوں میں بڑے واقعات دیکھے ہوں گے، اور پہاڑ کو چھپاتے ہوئے بڑے واقعات دیکھے ہوں گے، جہاں پر ایک بے قیمت چیز کو وہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا سکتے ہیں اور ملک کے سب سے بڑے مسئلے کو بالکل اس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہیں گویا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس کا رد عمل عوام کی طرف سے آنا چاہیے تھا نا، ان باہوش عقل مند طبقات کی طرف سے آنا چاہیے تھا نا، جن میں مولوی ہیں، جن میں دین کے ٹھیکیدار ہیں، جن میں پروفیسرز ہیں، جن میں یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں، جن میں صحافی ہیں، جن میں قلمکار ہیں، جن میں خطبہ ہیں، جن میں معاشرے کے وہ فگرز ہیں. لیکن کوئی ان معاملات میں بولتا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفادات کے پیچھے ہیں. جب مفادات کے پیچھے ہوں گے تو پھر عقل بھی پیچھے رہ جائے گی، شعور بھی پیچھے رہ جائے گا، ویلیوز بھی پیچھے رہ جائیں گی. اس لیے جب ویلیوز زندہ ہوں گی تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں
ایسی ہوں گی جن کے مقابلے میں انسان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بھئی ویلیوز زندہ رہیں لیکن وہ مفادات نکل جائیں، کوئی بات نہیں. جب ویلیوز زندہ نہ ہوں تو پھر انسان ان چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے ہر قیمت پر اپنے آپ کو جھکانے پر اور کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. آغا صاحب، اب ہم اسی موضوع پہ اختتام پذیر کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور عطا فرمائے اور اسی شعور کے ذریعے فلسطین کے مسئلے کا رائے حل نکالے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے جن جن دوستوں تک، عزیزوں تک یہ آواز پہنچتی ہے، ہم سب کو یہ شعور عطا کرے کہ ہم حق کو پہچان سکیں تاکہ اہل حق کو پہچان سکیں، باطل کو پہچان سکیں تاکہ اہل باطل کو بھی پہچان سکیں.